میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور شوکت بھارتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپڈیٹ جو بھی ہے وہ پیش کر دیں. شوکت بھارتی صاحب. شکریہ ممتاز صاحب. اپڈیٹ یہ ہے کہ جس طرح سے کیا نام ہے شفا نرسنگ ہوم کے اندر قتل و غارت گری ہوئی تھی اور جس طرح سے وہاں کے لوگ وہاں پر لوگ پہنچ رہے ہیں اور جو وہاں پر لاشیں دکھائی دے رہی ہیں اور جس طرح سے انسانی باڈی پارٹس جو ہیں تمام بکھرے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر پوری دنیا جو ہے پوری طریقے سے پریشان ہے. وہ ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہے ہیں. وہ کیا نام ہے وہ دیکھیں گے تو آپ اس کو مطلب آپ سحر اٹھیں گے کہ کیا ظلم جو ہے وہ شفا نرسنگ ہوم کے اوپر ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جو وہاں پر لوگوں کو کھانا دیتی تھی, ورلڈ کچن سینٹر. ورلڈ کچن سینٹر کے لوگ اپنی ایک گاڑی میں جا رہے تھے جس کے اندر پولینڈ کے بھی ہیں, جس کے اندر انگلینڈ کے بھی ہیں, جس کے اندر امریکہ کے بھی ہیں, آئرلینڈ, بہت سے ایسے کنٹری ہیں. وہ لوگ جو بیچارے صرف وہاں پہ کھانے کے لیے جو کچن پوری دنیا میں چلاتے ہیں ایسی جگہ کے اوپر ورلڈ کچن سینٹر کے لوگ تھے, ان کے اوپر بھی اٹیک کر کے اسرائیل نے ان کو مار دیا. اس کے علاوہ تقریباً 7 وہ لوگ جو تھے جو ریڈ کریسنٹ کے لوگ تھے, وہ بھی فارنرز تھے جو امداد کے کام کر رہے تھے, ان کو بھی اسرائیل نے باقاعدہ طور کے اوپر اڑا دیا. تو یہ جو کیا نام ہے یہ ساری بربریت جو ہے وہ ہو رہی ہے. اور رفح کی طرف بھی چھوٹے موٹے آپریشنز جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں اور اسرائیل پوری طریقے سے اپنے اسی مذہبی جنون کے ساتھ, اسی شدت پسندی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اور آج امریکہ نے باقاعدہ طور کے اوپر $2.5 ارب کے ہتھیار جو ہے اس کو دینے کی بات چیت کر رہی اور وہ ان کے ہتھیار وہاں سے ملنے شروع ہو گئے. اور یہ جو ایران کے اوپر جو حملہ ہوا ہے یہ F-35 سے جو 6 میزائلز مارے گئے تھے, یہ F-35 ان کو ابھی ملا ہے. ٹھیک ہے, کہ امریکہ جس طرح سے جھوٹ بول رہا ہے کہ ابھی ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ وہاں کانسولیٹ کے اوپر جو حملہ ہوا ہے وہ کیسے ہوا. ابھی میں ساری دنیا سے کنڈمنیشن ہو رہا ہے لیکن امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے. یہ وہی امریکہ ہے جو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ آئیسس وہاں کے اوپر اٹیک کرنے جا رہی ہے ایران کے اندر, وہ بتا دیتا ہے کہ ماسکو کے اندر اٹیک کرنے جا رہے, اور وہ CIA وہ موساد جو دن اور رات ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے بعد ان کو نہیں پتا بھائی کسی ایسے ہتھیار سے حملہ نہیں ہوا ہے کہ کسی ڈرون سے حملہ ہوا. باقاعدہ طور کے اوپر F-35 سے 6 میزائلز مارے گئے ہیں اور اس کے بعد یہ حملہ ہوا ہے. اس کے بعد بھی امریکہ یہ کوشش کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ صاحب وہ کہاں, جب دنیا کے اندر یہ آواز اٹھ رہی ہے باقاعدہ طور پر سیکورٹی کونسل کے اندر اس پہ میٹنگ طلب کی جا رہی ہے کہ بھائی اگر کوئی ایمبیسی کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو اس کے کنٹری کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے, کیونکہ ایمبیسی کی جہاں پر بھی زمین ہے وہ گورنمنٹ اس کو خریدتی ہے اور وہاں کے اوپر وہ لوگ رہتے ہیں اور ان کی اپنی ایک وہاں کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ایک طریقے سے ان پر اٹیک یعنی ان کے کنٹری پر اٹیک. تو اب کیا کہہ رہے ہیں, نہیں وہ وہاں کے اوپر اٹیک نہیں ہوا, وہ IRGC کا ہیڈ کوارٹر تھا, اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح جو امریکن کانگریس میں ریپبلکن کا جو ممبر ہے اس نے اتنا گندا جو ہے بیان دیا ہے, والمارٹ, اس نے اس بات کو کہا ہے کہ جس طرح سے جاپان کے اوپر باقاعدہ طور کے اوپر ایٹم بم مارا گیا تھا ہیروشیما اور ناگاساکی, تو اس لیے اسرائیل کو چاہیے دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بم مار کر ختم کر رہے. تو امریکہ جس طرح سے اسرائیل کے ساتھ پوری طریقے سے کھڑا ہو گیا ہے کھل کر, مطلب پہلے چھپ کر بات کر رہا تھا اور آج یہ باقاعدہ طور کے اوپر یہ وہاں کے اوپر سامنے آ گیا اور اتنے ہتھیار دے رہا ہے. اور یہ سارے جینوسائڈز کے بعد, جبکہ جو ہے یورپ کے سارے کنٹریز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ہتھیار نہیں دیں گے, جینوسائڈ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ نے آج بھی جو ان کو $2.5 ارب کے ہتھیار دینے کی بات چیت کر لی.
तो बाकायदा तौर के ऊपर ये मामला हुआ है। और ये जो ईरान की कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ है जिसके अंदर 11 लोग मारे गए हैं, और बाकायदा तौर के ऊपर जो उनके जो जनरल मारे गए हैं जाहिदी साहब, ये वो थे कि जो सीरियन इंटेलिजेंस और लेबनानी इंटेलिजेंस के बीच में राब्ता थे, एक बहुत बड़ी कड़ी थे। ये समझ लीजिए कि जनरल कासिम सुलेमानी के बाद ये इतना बड़ा कमांडर जो है वो यहाँ के ऊपर मारा गया, और उनके जो और सपोर्टर्स थे, जूनियर कमांडर्स थे, वो सारे के सारे मारे गए। इस पर बाकायदा तौर के ऊपर सदर रईसी ने भी बयान दिया है कि ये अनपनिशेबल नहीं जाएगा, ये बगैर सजा के नहीं जाएगा। और सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान जो है अयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, उन्होंने भी बाकायदा तौर के ऊपर कहा है कि हमारे जवान जो है वो इनको सख्त सजा देंगे। तो इसके मतलब ये है कि अब जो है हालात जो है वो पूरी तरीके से और ज्यादा क्या नाम है खतरनाक हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज भी हिजबुल्लाह के हमले जो हैं वो बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, और काफी जगह इन्होंने अटैक्स किए हैं। और बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक ने भी बहुत सी जगह के ऊपर अटैक किए हैं, और इनके क्या नाम है बहुत से मिलिट्री टारगेट्स को उनको अटैक किया है। और जॉर्डन के अंदर पब्लिक जो है वो बहुत ज्यादा नाराज है, वो बाकायदा तौर के ऊपर वेस्ट बैंक में घुसने की तैयारी कर रही है, एक तरफ से देखा जाए। अच्छा, दूसरी बात कि जॉर्डन का रोल बहुत गंदा है, जॉर्डन का रोल बहुत गंदा है, और इसी वजह से अमेरिका ने बाकायदा तौर के ऊपर जॉर्डन और मिस्र के साथ सुलह करवा दिया था। और लेकिन अवाम जो है वहां की वो अपनी हुकूमत के खिलाफ जो है बहुत तेजी से खड़ी हो रही है। और ये भी न्यूज सुनने को मिल रही है कि वो लोग वेस्ट बैंक में दाखिल हो रहे हैं। तो जैसे जैसे मैंने अभी आपको कहा कि कल भी बताया था कि जैसे जैसे यौमुल कुद्स करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो है अब जो है हालात जो है बद से बदतर हो रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कोई फर्क नहीं है, वो अपने उसी मजहबी जुनून के ऊपर, वो जो मजहबी उनके लोग हैं जिन्होंने उनको ये बता दिया है कि क्या नाम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लाल गायों को काट कर उसकी राख से उसको जलाकर उसकी राख से नहाकर उसके बाद जो है वो बैतुल मुकद्दस को गिराने की तैयारी में जो है, तो वो उस काम के अंदर पूरी तरीके से लगे हुए हैं। और ये बहुत तेजी से जंग जो है बड़ी स्पीड से आगे बढ़ती चली जा रही है। तो ये है पूरे अपडेट्स, और जिसके अंदर जो है मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब इस पूरे अपडेट के लिए।